اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ فلاں نیک کام نہیں کرے گا، کبھی غصے میں آ کر، کبھی جذبات میں آ کر یہ قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ کام اچھا ہے اور نیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ نیک کام کرے، نیک کام سے کبھی نہ رکے، کسی نیکی کو حقیر نہ جانے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی تھی اور اس پروپگنڈے کو خوب ہوا دی تھی، اور یہ پروپگنڈا اس قدر پھیلایا تھا کہ بعض سادہ لوح سیدھے سادے مسلمان بھی اس پروپگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صحابی رسول تھے، بدری صحابہ تھے، نیک صحابی تھے، لیکن وہ ان منافقین کے پروپگنڈے کا شکار ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ چونکہ غریب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، تو حضرت ابوبکر صدیق کو قدرتی طور پر، فطری طور پر بڑا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور ان کو میں نے وظیفہ باندھ رکھا ہے، میں ان کی لیے پیسہ بھی خرچہ کرتا ہوں، ان کی خاص ان کے اوپر رعایت کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، اور انہوں نے میری بیٹی کے اوپر اتنا الزام لگا دیا اور پروپگنڈے میں شریک ہو گئے۔ پھر انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم آج کے بعد سے مستح کو کچھ نہیں دیں گے۔ اس بات پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ بخاری شریف وغیرہ میں کے اندر اس کے تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے قسم کھا لی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک مسلمان کے شائن نشان نہیں ہے کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، ایک نیک کام کو نہ کرنے کی تم قسم کھا رہے ہو، یہ بات زیبا نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تربیت کچھ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ تم دشمنی کو، عداوت کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، بغض کو، حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ تمہارا کام نیکیاں کرنا ہے، نیکیاں پھیلانا ہے۔ تم تو اللہ کے لیے دنیا میں جی رہے ہو، تم کو تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تم کو تو اپنی جنت کی فکر کرنی ہے، جنت میں اپنا شاندار مکان تمہیں بنوانا ہے، آخرت کی زندگی تمہیں حاصل کرنی ہے۔ تم اس دنیا کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کسی نے تمہیں تکلیف پہنچا دی تو تم اس کے ساتھ نیک کام نہیں کرو گے، یہ تمہارے لیے شائن نشان نہیں ہے، تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا۔ چنانچہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک فطری رنج تھا اور غم تھا،
مگر جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ معاف کر دیجئے ایسے لوگوں کو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ چنانچہ آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، سر جھکا دیا اور کہا اے پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ مدد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور پہلے سے بھی زیادہ ان کی مدد کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ قسم نہ کھاؤ، ہرگز قسم نہ کھاؤ، نیک کام اگر کسی نیک کام کو نہ کرنے کی قسم نہ کھاؤ۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ کی قسم، جو اللہ چاہے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھتا ہوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور جو کام بہتر معلوم ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان والنذور کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور وہ کام بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، جیسے کہ میں کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں کو پیسہ نہیں دوں گا، فلاں کو صدقہ نہیں کروں گا، فلاں کی مدد نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، نیک کام کے اوپر یہ قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ہدایت ہے اسلام کی کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیجئے، وہ نیک کام کیجئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے، کیونکہ ایک مومن کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کے اوپر چل پڑے، غلط کام کرتا رہے، نہیں۔ مومنین کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو یہ قسم نہ کھاؤ کہ میں فلاں کو نہیں دوں گا، فلاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، فلاں نیک کام نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ تمہیں رنج پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، چھوڑو اس کو۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جب تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ اس سے بڑھ کر نرمی کا معاملہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا کہ تم نیک کام کر رہے ہو، تم نے اللہ کی بات مانی، تم نے شریعت پر عمل کرنا مناسب جانا، لہٰذا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا اور بہت مہربان، بہت رحیم، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔